عالم اسلام کا ایک اہم ترین علاقہ اور ایک اہم ترین مسلم دیش سوڈان پچھلے 2 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ وہاں مرنے والے بھی مسلمان ہیں، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، اور لگاتار وہاں موتیں ہو رہی ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہے، مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، حالت نماز میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ مارنے والے کو مجاہد اور غازی کہا جائے یا پھر مرنے والے کو شہید کہا جائے، کس کے لیے کون سا جملہ اور لفظ استعمال کیا جائے۔ اور پچھلے 2 سالوں سے وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور 2 سالوں کی لڑائی میں 50 لاکھ سے زیادہ سوڈانی بے گھر ہو چکے ہیں، ادھر سے ادھر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، ان کا گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہ عالمی امداد کے منتظر ہیں، وہ باہر کی امداد پر منحصر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ سوڈانی مسلمانوں کا قتل بھی ہو چکا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں خود وہاں کے لوگ مارنے والے ہیں، وہاں کی آرمی اپنے لوگوں کا قتل کر رہی ہے، اور جو گروپ سوڈان میں لڑ رہا ہے، 2 گروپ ہے جو آپس میں لڑ رہا ہے اور عام لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اس میں ایک گروپ کا نام ہے SAF اور دوسرے گروپ کا نام ہے RSF، یعنی سوڈان آرمی فورسز اور ریپڈ سپورٹ فورسز۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں سوڈان کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، سوڈان کی تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو باہر کا سپورٹ مل رہا ہے۔ اور جب بھی کسی مسلم دیش میں خانہ جنگی ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کہ اس کے پیچھے کبھی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی روس کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی فرانس کا یا یورپ کے کسی اور دیش کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ سوڈان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جو خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو اس دونوں گروپ کو باہر کے جن دیشوں کا سپورٹ حاصل ہے، باہر کے سپورٹ بھی مسلم ممالک ہیں، عرب دیش ہے، کوئی اور ملک یہاں خانہ جنگی نہیں کروا رہا ہے۔ ایک گروپ کو متحدہ عرب امارات کا سپورٹ ہے، تو دوسرے گروپ کو سعودی عربیہ اور مصر کا سپورٹ ہے، اور یہ لڑائی اتنی آگے جا چکی ہے کہ یہاں کوئی صلح سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی دیش ثالثی کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ تمام دیش دونوں گروپ کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں۔